बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की ताज़ा तरीन बड़ी खबरों से इस वेला का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले आज की हेडलाइंस आपके सामने रखेंगे। ईरान और अमेरिका के दरमियान जंग की घंटियां बज रही हैं। अमेरिका के ताकतवर बमबार B-2 जहाज परवाजें करने लगे हैं और ईरान ने अपने खतरनाक कातिल मिसाइलों के जोरदार धमाके शुरू कर दिए हैं। दूसरी तरफ अमेरिका के खिलाफ ईरान के 8 करोड़ लोग सड़कों पर निकल आए हैं। ईरान भर में जश्न आज़ादी के मौके पर अल्लाहू अकबर की सदाएं बुलंद हो चुकी हैं और ईरान के आर्मी चीफ मुसल्लह अफवाज के कमांडर अवाम के साथ सड़कों पर निकलकर अमेरिका के खिलाफ ऐलान कर रहे हैं। और ईरान की हुकूमत का आखिरी साल है। अमेरिका और इसराइल का मुबैना खुफिया प्लान भी बेनकाब हो चुका है कि ईरान के अंदर आज 47वां जश्न आज़ादी मनाया जा रहा है। 1979 में जो ईरान में इनकलाब आया था और रज़ा शाह पहलवी की हुकूमत ख़त्म हुई थी, उसकी याद में आज ईरान की आवाम सड़कों पर निकली है। और आज ईरान के अंदर मुख्तलिफ मकामात पर आवाम का ठाठे मारता हुआ समंदर देखा गया है और ईरान के लोग सड़कों पर निकल कर अमरीका के खिलाफ नारे लगा रहे थे कि अमेरिका तुम हमें नहीं झुका सकते हो, तुम हमें गुलाम नहीं बना सकते हो और हमारे ऊपर हमला करके हमारे वसाइल और हमारे तेल के कुओं पर कब्जा नहीं कर सकते हो। यहाँ तक कि ईरान की फ़ौज के जो कमांडर्स हैं, जनरल्स हैं, वो भी अवाम के साथ जश्न आज़ादी के मौके पर सड़कों पर निकले। चुनांचे जनरल अब्दुर्रहीम मूसवी जो ईरान की फ़ौज के आर्मी चीफ हैं, वो सड़कों पर तेहरान के अंदर घूमते हुए नजर आए। उनकी वीडियो भी सामने आई। याद रहे, ईरान के जनरल्स और फौज को और कमांडर्स को अमेरिका और इसराइल दोनों की तरफ से थ्रेट्स हैं और उन्हें टारगेट और निशाने पर रखा हुआ है। इन खतरात के बावजूद वो सड़कों पर निकले और ईरान के अंदर इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के एजेंटों की भरमार है। इस सब कुछ के बावजूद ईरान की आवाम सड़कों पर निकली और ईरान के जनरल्स भी सड़कों पर निकले। और मेरे सामने ईरानी मीडिया से मिलने वाली इतलात है कि ईरान के लोगों ने सड़कों पर निकल कर कहा कि जो मर्जी हो जाए, हम अमेरिका के सामने झुकेंगे नहीं, हम अमेरिका के सामने डट कर खड़े रहेंगे। दूसरी तरफ आज ईरान के अंदर मुख्तलिफ तरह के जो मिसाइल्स हैं वो भी आवाम के सामने, दुनिया के सामने पेश किए गए हैं। गुज़श्ता साल 12 रोज़ा जून की जंग में जिन मिसाइलों से अमरीकी अड्डों को और इसराइल को निशाना बनाया गया, उन मिसाइलों को जो फौजी तकरीबात हैं उनमें ज़ाहिर किया गया है, जैसे फातेह 1110 और फतह और इसी तरह से हाज कासिम मिसाइल और दीगर ड्रोन तैयारे भी रिवील किए गए, ज़ाहिर किए गए। इतलात के मुताबिक जो तस्वीरें और फोटेजेस आई हैं उनमें इसराइल का जो ड्रोन का मलबा था, जो इसराइली ड्रोन ईरान के अंदर गिराए गए थे, उनके मलबे को भी अवाम के सामने रखा गया। और ईरान की फ़ौज के कमांडर्स ने तकारीर करते हुए कहा कि अगर अमेरिका ने, इसराइल ने ईरान पर हमला किया तो हमारे मिसाइल जो अभी तक हमने इस्तेमाल नहीं किए हैं वो भी इस्तेमाल किए जाएंगे और हमारी तैयारी पहले से ज़्यादा है। पहले तो अचानक हमला हुआ था, धोखा हुआ था, लेकिन इस मरतबा हम पहले से ज़्यादा मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन इकराम, आज की एक और बड़ी खबर, इसराइली अखबार है दी यरूशलेम पोस्ट, उसने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि ईरान की फ़ौज सिपाही पासदारान इनकलाब का ये आखिरी साल है और वो आखिरी तकरीब और जश्न की आज़ादी की जो तकरीब है वो कर रही है। अगला साल जो होगा उसमें ईरान की फ़ौज सिपाही पासदारान इनकलाब का नामो निशान नहीं होगा। ये इसराइल के मशहूर मीडिया नेटवर्क हुकूमत के तर्जुमान अखबार और मीडिया दी यरूशलेम पोस्ट का मैंने हवाला आपके सामने रखा है। इसी दी यरूशलेम पोस्ट में एक और रिपोर्ट छपती है जिसमें कहा गया कि ईरान का जो वली अहद है, यानी पहलवी ख़ानदान का जो जानशीन है रज़ा शाह पहलवी, उसने अमरीकी सदर ट्रंप से मुतालबा किया है कि खुदारा ईरान की हुकूमत के साथ डील ना करो और पासदारान इनकलाब जो नस्ल कुशी की जिम्मेदार है उसे ख़त्म करो, ईरान की हुकूमत को गिरा दो, यही ईरान की आवाम चाहते हैं। ये रज़ा शाह पहलवी का बयान इसराइली मीडिया पर नशर होता है। अमरीकी सदर ट्रंप का जो दोस्त है सेनेटर लिंडसे ग्राहम और उसकी पार्टी का अहम तरीन शख्स है और ट्रंप का एक करीबी शख्स है, उसने अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट में कहा कि ईरान की हुकूमत ट्रंप ज़रूर गिरा कर दिखाएगा। ट्रंप ने जो ईरानी अवाम से वादा किया कि मदद आ रही है, उस वादे को पूरा करके दिखाएगा। ईरान से डील नहीं होगी क्योंकि डील का फ़ायदा नहीं, ईरान की मौजूदा हुकूमत इस काबिल नहीं कि उससे बातचीत की जाए। ये अमरीकी सदर ट्रंप के करीबी शख्स ने यह बात कही है, जिसको वॉर मोंगर कहा जाता है कि वो जंग भड़काने वाला, आग लगाने वाला शख्स है। दूसरी तरफ एक और बड़ी खबर है मेरे सामने कि ईरान का जो बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है ये बहुत बड़ा खतरा है इसराइल के लिए। राइटर्स न्यूज़ एजेंसी ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया कि इसराइल अमेरिका और ईरान के दरमियान जारी मुज़ाकरात से परेशान है।
اسرائیل کو خدشہ ہے کہ امریکہ ایران کے ساتھ صرف جوہری ڈیل کرے گا، نیوکلیر ڈیل کرے گا، جبکہ میزائلوں کو اور میزائلوں کے تھریٹس کو اور میزائلوں کے بارے میں کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ اور اسی مقصد کے لیے نیتن یاہو ٹرمپ سے ملنے گیا ہے۔ اگر نیتن یاہو کی بات امریکی صدر ٹرمپ نے نہ مانی تو پھر اکیلا اسرائیل ایران پر حملہ کر سکتا ہے۔ یہ رائٹرز نیوز ایجنسی نے اہم ترین ایک ایکسکلوسیو رپورٹ جاری کی ہے۔ اس کے علاوہ وائٹ ہی یدیوت اہرنوت عبرانی میڈیا ہے، اس کی رپورٹ میرے سامنے ہے کہ ایران کا میزائل پروگرام تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے۔ گزشتہ سال جون کی لڑائی سے پہلے ایران کے پاس 2000 سے زائد میزائل تھے اور وہ میزائلوں کا ذخیرہ ختم ہو گیا اور 1000 تک میزائل رہ گئے۔ اب پچھلے چند مہینوں میں ایران نے پھر سے میزائلوں کی تعداد 2000 کر لی ہے اور ماہانہ 300 بیلسٹک میزائل خفیہ طور پر زیر زمین انڈر گراؤنڈ ایران بنا رہا ہے۔ اگر ایران کے میزائل پروگرام کو نہ روکا گیا، نہ ختم کیا گیا تو ایران 8000 میزائل بنا لے گا۔ ایران کے ان میزائلوں کا مقابلہ نہ امریکہ کر سکتا ہے نہ اسرائیل کر سکتا ہے، اور اگر پھر کبھی جنگ ہوئی تو کبھی بھی اسرائیل یا امریکہ کا ایئر ڈیفنس سسٹم ایران کے 8000 میزائلوں کو نہیں روک پائے گا۔ اس وجہ سے نیتن یاہو امریکی صدر ٹرمپ کو قائل کر رہا ہے کہ ہمیں حملہ کر کے ایران کے میزائل پروگرام کو، بیلسٹک میزائل کے ذخیرے کو تباہ کرنا ہوگا۔ دوسری طرف آج کی سب سے بڑی خطرناک خبر اس وقت میرے سامنے ہے کہ امریکی ریاست میسوری میں B-2 بمبار جہازوں کی پروازیں دیکھی گئی ہیں۔ جی ہاں، کچھ ایسی فوٹیجز اور تصاویر سامنے آ رہی ہیں کہ امریکہ کی ریاست میسوری، جہاں پر امریکہ کا سب سے بڑا فوجی اڈہ ہے B-2 بمبار جہازوں کا، وہاں پر امریکی B-2 بمبار جہازوں کی اڑان دیکھی گئی ہے، جن میں فضا کے اندر ایئر ریفیولنگ ٹینکر سے تیل بھرا جا رہا تھا۔ یہ جو B-2 بمبار جہاز ہے یہ امریکہ کا سب سے خطرناک لڑاکا جہاز ہے جو ہزاروں کلومیٹر تک سفر کر سکتا ہے اور 2-3 دن تک یہ فضا میں اڑ سکتا ہے، یعنی اس کے اندر اتنی صلاحیت ہے۔ اور امریکہ نے جون کے اندر جو ایران کے اوپر بمباری کی تھی GBU-57 بموں کے ذریعے سے، یعنی بھاری بھر جو وزنی بم ہے وہ یہی جہاز لے کر اڑ سکتا ہے۔ تو ان جہازوں کی پروازیں دوبارہ سے امریکی ریاست میں جو ہو رہی ہیں اور ریہرسل ہو رہی ہے، یہ ایران کے خلاف مبینہ کارروائی سے پہلے ایک طرح سے واضح اشارہ ہے۔ اس حوالے سے مختلف عالمی ماہرین اور تجزیہ کار کہہ رہے ہیں کہ امریکہ نے اب تک 140 سے زائد جو اسلحے کے جہاز بھیجے ہیں، ان میں مشرق وسطیٰ کے علاوہ ڈیاگو گارسیا جو بحیرہ ہند کے اندر ایک جزیرہ ہے، خفیہ فوجی اڈہ ہے امریکہ کا، وہاں پر بھی جہاز آئے ہیں اور وہاں پر B-52 بمبار جہاز بھی ہیں اور B-2 بمبار جہاز بھی ڈیاگو گارسیا میں بھیجے جا سکتے ہیں۔ ماضی میں امریکہ نے جب پچھلے سال لڑائی کی تھی تو اس سے پہلے ڈیاگو گارسیا میں ملٹری بلڈ اپ کیا تھا اور آج بھی وہی کچھ ہو رہا ہے۔ اب ظاہر تو یہ کیا جا رہا ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کامیاب ہو جائیں گے۔ ظاہر یہ کیا جا رہا ہے کہ ترکی، سعودی عرب، قطر، مصر اور پاکستان، یہ سب ممالک مل کر امریکہ کو قائل کر لیں گے کہ ایران پر حملہ نہ کیا جائے، اور ایران بھی امریکہ کی کچھ شرائط مان لے گا اور ڈیل اور سمجھوتا ہو جائے گا۔ لیکن ایک طرف یہ سارے ملک ہیں اور دوسری طرف اسرائیل ہے۔ اسرائیل کیا ترکی، قطر، سعودی عرب، مصر، اردن، پاکستان ان ممالک پر حاوی ہو جائے گا؟ تو ماہرین سمجھتے ہیں کہ اسرائیل کی جو لابنگ ہے، اسرائیل کے سامنے جو ٹرمپ کی بے بسی ہے وہ واضح ہے، اس لیے ٹرمپ اسرائیل کی بات مان لے گا اور اسرائیل کے بات مان کر ایران کے اوپر ٹرمپ حملہ کروا دے گا۔ لیکن دوسری طرف ایران کی تیاری مکمل ہے، یعنی اگر لڑائی آج ہو جاتی ہے تو اس لڑائی میں ایسا نہیں ہے کہ ایران کی حکومت فوری گر جائے۔ یہاں تک کہ بعض عالمی ماہرین کہہ رہے ہیں کہ ایران کے جو میزائل پروگرام ہے اور ایران کے جو بیلسٹک میزائل ہیں، ان کی وجہ سے ابھی تک امریکہ رکا ہوا ہے۔ امریکہ ایران پر حملہ تو کر سکتا ہے، امریکہ کے پاس خطرناک جہاز ہیں، بم ہیں، سب کچھ ہے، لیکن امریکہ اس حملے کا رد عمل برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ یعنی امریکہ بمباری کر کے ایران کو نقصان پہنچا دے گا، خدا نخواستہ ان کے سپریم لیڈر کو اور ان کی حکومت کو بھی گرا دے گا، یعنی حکومت کے لوگوں کو راستے سے ہٹا دے گا۔ لیکن اگر ایران سے وہ میزائل امریکی اڈوں پر آتے ہیں یا اسرائیل کی طرف آتے ہیں یا اتحادی ملکوں میں آتے ہیں تو ان کا جواب یا ان کا توڑ امریکہ یا اسرائیل کے پاس نہیں ہے۔ اسی توڑ کے لیے امریکہ نے تھاڈ ایئر ڈیفنس سسٹم بھیجا اور پیٹریاٹ ایئر ڈیفنس سسٹم بھیجا۔ اسی توڑ کے لیے امریکہ کے اس وقت بھی مشرق وسطیٰ میں 50,000 سے زیادہ فوجی موجود ہیں، اور امریکہ نے ایک اور باہری بیڑا بھی مشرق وسطیٰ کی طرف روانہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور یہاں پر ایک اور چیز بھی ہے کہ جہاں ایران کی اپنی ٹیکنالوجی ہے، وہاں چائنا، رشیا کی ہیلپ ایران کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوئی ہے۔ چائنا اور رشیا نے ایران کو خطرناک ٹیکنالوجی دی ہے اور چائنا اور رشیا مل کر ایران کو مشترکہ کمانڈ اینڈ کنٹرول کمیونیکیشن سسٹم کے ذریعے سے لمحہ بلمحہ اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ یعنی اگرچہ ایران کے پاس ہے اسرائیل کی تیاریوں کو دیکھنے کے لیے کوئی مضبوط اسٹریٹجی یا مضبوط ان کے پاس کوئی اپنا ذاتی کچھ نہیں ہے کہ ریڈار سسٹم یا سیٹلائٹ سسٹم جس کے ذریعے سے وہ چیزوں کو دیکھ سکے، لیکن چائنا اور رشیا کی ہیلپ سے وہ سب چیزوں کو دیکھ رہے ہیں۔ اور امریکہ اسی لیے پریشان ہے کہ اگر ہم نے حملہ کر دیا تو چائنا اور رشیا جو براہ راست اس جنگ میں انوالو ہوں گے تو پھر ہمارے لیے
یہ صورتحال بگڑ جائے گی اور ٹرمپ لمبی جنگ سے خوفزدہ ہے، یعنی طویل جنگ ہو، کئی عرصے تک جاری رہے جنگ، عراق کی طرح افغانستان کی طرح امریکی فوجیں پھر پھنس جائیں ایران کے اندر، تو یہ امریکہ کے لیے تباہی کا باعث ہوگا۔ امریکہ جنگ نہیں لڑ سکتا ہے کیونکہ امریکہ پر قرضوں کا اتنا بوجھ ہے کہ قرضوں کے پہاڑ کے نیچے امریکہ دبا ہوا ہے۔ 40,000 ٹریلین ڈالر کا، بلکہ 40 ٹریلین ڈالر کا قرضہ امریکہ کے اوپر چڑھا ہوا ہے، اور امریکہ اس قرضے کی وجہ سے چین کے مقابلے میں بہت کمزور ہو چکا ہے اور امریکہ کی بادشاہت بھی خطرے میں ہے۔